حسینہ معین صاحبہ بات کرنے کا. آپ سے سب سے پہلے اس افسوسناک واقعے کے بعد آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گی, آپ کی فیلنگز. میں لاہور آئی ہوئی ہوں اپنی بہن کے یہاں پر. میں ابھی ہم لوگ ایک تقریب میں آئے ہوئے تھے, اچانک ان لوگوں نے مجھے آواز دی کہ ادھر آئیے ادھر آئیے. تو میں لاؤنج میں گئی تو وہاں کہا کہ یہ معین اختر کی کیا خبر آ رہی ہے. تو جب سڈنلی اتنا شوق ہوا ہے کہ میں سے کھڑا نہیں ہوا گیا, میں ایک دم بیٹھ گئی. ہمارے آج کی دوستی نہیں ہے, یہ دوستی کوئی 30 سال پہلے کی ہے. جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا, میرے خیال میں جبھی سے معین اختر نے بھی کام کرنا شروع کیا. پھر چونکہ ان کی عادت ہمیشہ مذاق کرنے کی تھی تو وہ مجھے چھیڑا کرتے تھے, ہمیشہ مذاق کیا کرتے تھے, تو میں مذاق کرتی تھی ان سے. تو یہ اتنا قریبی رشتہ تھا, اور یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ بالکل دوستوں کے, بھائیوں کے, بہنوں کے جیسے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ لوگ بچھڑتے ہیں تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. اور معین اختر تو اس قسم کے انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا انڈیویجول بنایا تھا جو کہ عام طور پر نہیں ہوتے ہیں. جی. کوئی خدا کی قدرت سے ایسی چیز بنتی ہے جیسے شاہکار بنتا ہے, اسی طرح سے بھی ایک شاہکار کی طرح تھے جنہوں نے ایک ستارے کی طرح سارے اپنے ارد گرد چمک پھیلا دی تھی, اور لوگ ان پر بہت زیادہ جان دیتے تھے. یعنی ان کی باتوں سے, ان کے طریقوں سے, ان کی جو چپکے چپکے وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے, جو لوگوں کی شکایات سنتے تھے, ان کی شکایات دور کرتے تھے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ وہ خاموشی سے کتنا لوگوں کا خیال کرتے تھے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں, یہ ایک انسان میں یکجا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. جی. اور ان میں یہ ساری باتیں یکجا تھیں. بہت کچھ انہوں نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین مقام دے, میری دلی دعا ہے. آمین. کہ اس طرح کے انسان بار بار نہیں آتے. ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ معین اختر کے جانے سے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہنسنے ہنسانے والے ہمارے یہاں ویسے بہت کم ہیں, ہنسنے کی فضا بہت کم ہے, لوگ بہت پریشانی میں رہتے ہیں. ایسے میں معین نے تھوڑا سا انسانوں کو ہنسنا سکھایا تھا, لوگوں کو اپنے حالات سے باہر نکل کے تھوڑا سا تفریح کا مواقع فراہم کیے تھے. لیکن اچانک معین چلے گئے, یہ کیسے ہوا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہ ویسے تو انہیں, مجھے معلوم تھا کہ اس کو ہارٹ کی تکلیف ہے اور ہارٹ کی تکلیف رہتی, بلکہ پچھلی دفعہ جب میں اس سے ملی ہوں دسمبر میں, میں نے قائد اعظم کے اوپر ان کی پیدائش پہ جو پروگرام لکھا تھا اسے معین نے پیش کیا تھا. تبھی میں نے ان سے کہا تھا کہ معین آپ بہت زیادہ رہے ہو, اپنا خیال کیا کرو, اور اتنا زیادہ کام نہ کرو, اتنی ٹریولنگ مت کرو, تمہارے اوپر بہت اثر ہو رہا ہے. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا میرے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے, اور جتنا رہنا ہے اتنا تو رہنا ہی ہے, جتنی زندگی ہے اتنی زندگی ہے. اب یہ تو خیر سب کو معلوم ہے کہ جتنی زندگی ہے اتنی زندگی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے, دوسروں کے لیے بھی, ان کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اور بچوں کے لیے بھی, اور ہم سب کے لیے, ویورز کے لیے اور دوستوں کے لیے. تو اس وقت لگ رہا ہے جیسے ایک سناٹا سا چھا گیا ہے بالکل. ہاں جی, جیسے کہ آپ نے خلا کا ذکر کیا, وہ بھی بالکل ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اتنے بڑے آرٹسٹ کے اس دنیا سے جانے سے. اتنا اچھا انسان بار بار نہیں بنتے ہیں. آپ تو دیکھ رہے ہو کہ زمانہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے, تو اچھے لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں, میرا اپنا خیال ہے. اب اس میں ایک کتنا اچھا انسان چلا گیا, اس کی جگہ کون پر کرے گا بھلا. جی, ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بہت شکریہ آپ کا حسینہ معین صاحبہ, ویٹرن رائٹر حسینہ معین.